سیاست اور عدلیہ کے معاملات میں خفیہ اداروں کی مداخلت کوئی نیا موضوع نہیں ہے. اس موضوع پہ ہم پہلے بھی بڑی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے لکھے جانے والے خط نے جو قومی سیاست میں ہلچل مچائی ہے اس میں اب ایک نیا موڑ آیا ہے. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کے ہمراہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کے بعد حکومت جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے ایک کمیشن آف انکوائری اسٹیبلش کرے گی، اور وہ کمیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو شکایات ہیں وہ اس کی انکوائری کرے گا. تو کیا یہ جو انکوائری کا جو معاملہ ہے اس سے جو وکلا برادری میں جو بے چینی پھیلی ہے اور کچھ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی انکوائری کا مطالبہ کر رہی ہیں، کیا وہ اس پہ مطمئن ہیں؟ تو اس پہ بات کریں گے ہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور خان صاحب کے ساتھ. گور صاحب، یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ججز کا جو خط ہے اس میں جو شکایات ہیں اس کی انکوائری کے لیے کمیشن بنے گا، تو آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میر صاحب تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خط گورنمنٹ کی طرف نہیں گیا تھا اور نہ ہی گورنمنٹ کو ایڈریس کیا گیا ہے، بلکہ ججز کی اگر گریوینسز ہے تو وہ گورنمنٹ ہی کے خلاف ہے، اور جو بھی محکمہ ہے چاہے وہ انٹیلیجنس ادارہ ہے یا کوئی بھی پولیس ہے وہ سارے گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. جج صاحبان نے جس طریقے سے اور جن وقوعوں کا ذکر کیا تھا، اور خاص کر ان کے ساتھ خود ہوا ہے، جس طرح ان کے اپنے بیڈ روم کے ساتھ ہے یا ان کے بردر ان لا کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو لوور جوڈیشری کے ساتھ ہے، تو یہ پوری چارج شیٹ ہے اور یہ انہوں نے ایک پراپر فورم میں بھیجا ہے، اور یہ میٹر صرف اور صرف سپریم کورٹ کے نے دیکھنا ہے. اور ہم نے مطالبہ بھی کیا کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ کر کے اس میٹر کو دیکھے. یہ حکومت کی ثوابدید نہیں ہے کہ وہ کمیشن بن رہا ہے انڈر دی انکوائری کمیشن، اور پھر ان میں یہ کہے کہ کسی ریٹائر جج کو ہم مقرر کریں گے. آپ اس کی ایک چیز کو بڑا آسانی سے دیکھ لیں، پہلے بھی جب ایسے ہوئے تو سرونگ ججز نے انکوائری کی ہے. اسلام آباد میں اٹیک ہوا تھا ٹیررسٹ، تو شوکت عزیز صاحب اس وقت سرونگ جج تھے، انہوں نے بھی کیا تھا، انکوائری کی تھی. قاضی فائزہ صاحب خود انہوں نے کوئٹہ میں کر دی تھی. اور سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے میمو گیٹ کیس ہے. میمو گیٹ میں سپریم کورٹ کے پاس ایک ای میل ہی آئی تھی، اور ای میل پہ انہوں نے انکوائری کر کے کمیشن بنایا اور 3 ہائی کورٹ کے ججز لے لیے اور ان کو کہا آپ اور یہ قاضی فائزہ صاحب خود اس کو ہٹ کر رہے تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی اس کو اتنا لائٹ لے لے یا حکومت ان کو کہے کہ ہم کسی ریٹائر جج کو. آپ یہ کمیشن سے مطمئن نہیں؟ بالکل کمیشن سے مطمئن نہیں، اور حکومت نے تو بڑا، حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. حکومت اور حکومت کے نمائندے ایویڈنس کے طور پہ آ جائے، وہ وہاں موجود ہو کہ دیکھو جو زیادتیاں ہوئی ہے وہ حکومت کے بہاف سے ہوئی ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو 6 جج صاحبان ہیں، انہوں نے بجائے کہ چیف جسٹس کو خط لکھتے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا جو کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے. تو ججز کی جو سپریم جوڈیشل کونسل کو وہ ہٹ کر رہا ہوتا ہے چیف جسٹس، اور وہ روٹین میں انکوائری کرتا ہے، اور چیف جسٹس نے اسی خط کو لے کر کے اپنے فل کورٹ کے سامنے رکھا. آج امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی اعلامیہ آئے گا. ابھی تک اعلامیہ نہیں جاری ہوا ہے، لیکن کل جو سپریم کورٹ نے اس کو سامنے رکھا ہے، سو ناؤ اٹ از ان دی ڈومین آف سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے سامنے وہ جج صاحبان فائل کرتے تو وہ خود پٹیشنر بنتے وہ آرٹیکل 184. لیکن سپریم کورٹ کے پاس یہ جو میٹر آیا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں، اگر جج مس کنڈکٹ کرتا ہے وہ بھی ادھر آتا ہے، لیکن اگر کوئی جج کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے تو جج بھی اپنا رپورٹ وہاں سبمٹ کرا کے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کی انکوائری کریں. تو سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے کہ میمو گیٹ سٹائل پہ کمیشن ہو، یا سپریم کورٹ خود 184(3) میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ہم انکویزیٹوریل ہے. ہمارے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا الزام لگاؤ، ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ہم کسی بھی فارمیٹ کو اٹھا سکتے ہیں اور ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ایون اصغر خان کے کیس میں ڈیٹیل میں دیکھا تھا، ایفیڈیوٹ منگوائی تھی، تو سپریم کورٹ نے کس طریقے سے کام کیا تھا. نہیں، لیکن اب وہ میرے پاس پڑا ہے، اصغر خان کیس کا فیصلہ بھی پڑا ہے اور فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ بھی پڑا ہے، جس میں کہ یہ کہا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، وہ یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پالیٹکس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کوئی پارٹی کی حکومت جو ہے ان فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرتی،
تو کیا آج اگر سارے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مداخلت بند ہونی چاہیے تو سب پارٹیوں کو مل کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. یہی میں نقصان ہے کہ کسی کی حکومت ہے تو وہ اس کو گو اہیڈ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے خلاف نہ کرو کسی اور کے خلاف کرو. مداخلت جب ہوئی ہے جس کے دور حکومت میں ہوئی ہے غلط ہے, لیکن پہلی انٹروژن کچھ اور قسم کا رہا ہے. جس طرح عام بندوں کی بھی اتنی ہی حقوق اور رائٹ ہے, جس طرح جج صاحبان ہے, جج کی پرائیویسی بھی اتنی ہی ہے جتنے کسی عام آدمی کی, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. بٹ دس از وے ٹو مچ کہ جج صاحبان کے ساتھ آپ یہ کریں. لیکن میر صاحب اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, جج صاحبان نے اوور آل یہ نہیں کہا کہ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ انٹرفیئرنس ان دا جوڈیشری ایز سچ ہوا ہے. انہوں نے کہا جو پولیٹیکلی کنسیکوینشل کیسز تھے اس میں انٹرفیئرنس نہیں, لیکن اس میں آپ جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ڈیالہ جیل میں, اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ آپ اتوار کو ایک ریلی نکالیں گے پشاور میں. صرف پشاور میں کیوں؟ صرف پشاور میں میر صاحب ایک تو یہی ہے کہ یہاں ہم جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں این او سی نہیں ملتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ سمجھتے یہی ہے کہ یہ ہمارا ایک آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم ریلی نکالے, پرامن رہے اور پروٹیسٹ کرے کسی ایشو کے خلاف. اور یہ سب سے بڑا ہے کہ عدلیہ پہ ایک اٹیک ہوا, عدلیہ نے جس طریقے سے ہوا, لیکن جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک خاص کر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کنسیکوینشل کیسز میں انٹرفیئرنس ہو رہی تھی جو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہے. جس طرح ایک جج صاحب نے لکھا ہے اس لیٹر میں کہ ایک جج صاحب کو ہائی بلڈ پریشر ہوا. خان صاحب کا کیس جو جج توشخانہ والا کر رہا تھا, آپ نے سارے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, اس کی بھی طبیعت خراب ہوگی اور ہائی بلڈ پریشر کے وجہ سے وہ بھی ہاسپٹل کو جا چکے تھے. تو یہ کیسے کیسز ہے, تو ہم چاہتے ہیں اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں عدلیہ کی آزادی کے لیے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے. اور وہ دا بیسٹ پلیس جو ہمارے لیے ہے وہ پشاور ہوگا تاکہ ہمیں وہاں این او سی بھی مل جائے اور ہم پرامن رہیں گے. آپ کو 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی گئی ہے, تو کریں گے آپ جلسہ؟ ابھی این او سی نہیں ملا ہے, لیکن 30 مارچ نہیں 6 اپریل کو, 30 مارچ کی اجازت نہیں دی ہے, 6 اپریل کو. اور اسلام آباد میں ہمیں اگر وہ این او سی دیتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرامن جلسہ کریں گے اور وہاں کریں گے جہاں کی اجازت ہمیں. اچھا, تو جو مخصوص نشستوں کے معاملے میں جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, آپ نے کہا تھا اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے, تو کب چیلنج کریں گے آپ؟ سپریم کورٹ اسی ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں 3 پٹیشنیں فائل کریں گے. لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی فائل کریں گے, اور ہم جو پہلے ایز اے پارٹی وہاں کیس فائل کیا تھا وہ بھی فائل کریں گے. اور ہمارے جو ریزرو سیٹ کے لیے کینڈیڈیٹس تھے, ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے نامینیٹ کیا, وہ بھی ایک پٹیشن فائل کریں گے. تو ہم سپریم کورٹ میں فائل کریں گے. اور اس میں بڑا ایک آئینی نقطہ اہم ہے. ایک تو یہ کہ وہ سیٹیں ہماری ہے اور ہمیں ملنے چاہیے, لیکن آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. تو کمیشن کا فیصلہ بھی سپلٹ تھا, انہوں نے یونانیمسلی نہیں کیا تھا کہ ہماری سیٹیں دوسروں کی طرف جا سکتی ہیں, کیونکہ ہم نے جو سیٹیں جیتی ہیں. اب صرف اور صرف یہ کہنا کہ آپ نے لسٹ نہیں دی, وہ تو ہم نے پورا اس کو تفصیلی بیک گراؤنڈ دیا ہوا ہے کہ جس دن میر صاحب آپ کے نالج میں ہوگا 13 تاریخ جس وقت ہیئرنگ ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں, وہ ڈیسیجن سپریم کورٹ کا آیا تھا ایٹ 11 o'clock شام کو, اور اس سے پہلے ہمارے حق میں ججمنٹ تھی پشاور ہائی کورٹ کی. لیکن اس کے باوجود 5 بجے ہمیں سب کو آزاد نشانات الاٹ کیے گئے تھے. میں ہائی سپریم کورٹ میں ہی تھا اور جیو کا نمائندہ ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تو انہوں نے چینک کا نشان الاٹ کیا, تو ڈیسیجن سے پہلے ہمیں انہوں نے الاٹ کر دیے تھے, بیکاز وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے. اور ہمارے کینڈیڈیٹ جنہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی کا بھی جمع کر دیا تھا وہاں, اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا کہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کا نہیں فائل کر سکتی. تو وہ تو ایک پراپر کمپین ہمارے خلاف چلی تھی کہ اس پارٹی کو ہر صورت ایک سمپل پہ لڑنے نہیں دینا. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود عوام نے ہمارے نشانات پہچانے اور عوام نے بڑا. وہ بات آپ کی درست ہے کہ کوئی جو ہے وہ بینگن کے نشان پہ جیت گیا, کوئی جو ہے وہ چینک کے نشان پہ جیت گیا, کوئی بینچ کے نشان پہ جیت گیا, ہر قسم کے نشانات ہیں اور عوام نے ان کو